آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے موضوع کی مناسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک کا جو موضوع تھا اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کرامات اولیاء، اولیاء اللہ کی شان اور اولیاء اللہ کا کردار، اولیاء اللہ کی خدمات دین اسلام کے بارے میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر کیوں زور دیا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے راستے پہ چلو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ بھائی ہر حال میں اللہ کے نیک بندوں کا خیال رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نیک بندے کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں، اور پھر یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر فرمایا، اولیاء اللہ کی فضیلت کے حوالے سے ان بے شمار جگہوں میں سے ایک جگہ جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، لا خوف، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے غم زدہ ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں کون، اللہ کے دوست ہیں کون، الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسے ہم نے ایک معیار قائم کیا ہوا ہے اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا اور بڑے لوگوں کا، ہمارا ایک دنیاوی معیار ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بڑا ہے، اور جس کے پاس بنگلے، کوٹھیاں، دولت اور دنیاوی عہدہ ہے ہم اسے اپنے سے بڑا اور عزت والا، ریسپیکٹڈ مین سمجھتے ہیں کہ عزت والا بندہ ہے یہ۔ لیکن اللہ کے ہاں بھی اس نے بھی معیار قائم کیا ہوا ہے، اس کے ہاں بھی زاویے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند درجے والا کون ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے۔ یاد رکھیے وہ تقوی والا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کو وہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبے والا، سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اکرام والا اور سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کا تم میں سے تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری زیادہ ہوگی۔ اب سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حج ادا کرتے ہیں۔ تقوی یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا۔ تقوی کا مطلب ہے بچنا، پرہیزگاری، مطلب اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے بچانا، کہ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، تاریکی کی جہالت میں کھو چکے ہیں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکام بھی، نماز، روزہ، حج بھی، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی دلدل میں بھی کھوئے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے وہ کیسے متقی میں ہو سکتا ہے؟ وہ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے،
ہر طرح کے گناہوں سے بچائے۔ اور ہر طرح کے گناہ کیا مراد ہے؟ دل آزاری، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ دو دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی دھچیاں اڑا دیتے ہیں، اور جسٹ مذاق کے نام پہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ عام ہے۔ اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو ہم ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو جو ہے وہ اس کو مذاق اڑا کے اس کی دل آزاری کر رہا ہوتا ہے، اور بدقسمتی اس سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسٹ یہ فن ہے، یہ تو بس مذاق ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایسا مذاق جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، یہ گناہ ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تمہیں اگر کثیر موقع ملتے ہیں ہنسنے ہنسانے کے، فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو پھر بھی تمہیں چاہیے کہ تم کم ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور تمہیں چاہیے کہ خوف خدا میں زیادہ رو، اس لیے کہ رونا کام آتا ہے، ہنسنا تو کام نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے ہنسنے کے بھی کیٹیگری ہے کہ ہنسنا القہقہۃ من الشیطان، جسے کہا گیا ہے کہ کہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کہا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کھل کھلا کے ہنسنا، کھلم کھلا ہنسنا، کہ زور زور سے ہنسنا۔ فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور التبسم من اللہ، پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے، ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، کہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مسکرانا یہ سنت ہے، اور کہا لگانا، ٹھٹھے لگانا، بڑا بڑا مذاق اڑانا، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو مسکرانا یہ سنت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی مسکرانے میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مسکرانے میں کوئی بڑی آوازیں نہیں ہوتی، آپ کے دانت ظاہر ہوتے ہیں، جیسے ہلکی سی سمائل ہوتی ہے۔ اپنے چہرے پہ سمائل رکھنا یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اپنے چہرے پہ سمائل جو ہے وہ مسکراتے چہرے ہونے چاہیے، ایسے نہیں کہہ کے بھرے چہرے نہیں ہونے چاہیے۔ تو بات چلی تھی دل آزاری سے، تو ہماری مجالس میں جب ہم دوست بیٹھتے ہیں، دوست احباب بیٹھتے ہیں، تو ہم اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کو جب معراج ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ فرمایا، چونکہ دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کا دریائے رحمت وہ جوش میں ہے، آج کچھ جو ہے وہ عطا کرنے کے انداز میں ہے آپ۔ تو آپ نے جب حضرت عائشہ سے فرمایا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں کہ اس وقت آپ سے کیا مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتی ہے، اور آ کر سارا واقعہ جو ہے وہ عرض کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بیٹی جاؤ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر حاضر ہو اور عرض کرو یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو معراج کرائی، معراج میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا، علم مانگا اور کچھ نہیں مانگا۔
کہ مجھے کوئی مال دے دیں، کوئی دولت دے دیں، یا مجھے یہ گھر دے دیں، یہ حجرہ دے دیں، یہ باغ دے دیں، کچھ نہیں مانگا، علم مانگا، علم مانگا، وہ علم کہ جس کے بارے میں میرے رب نے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، کہ جس کا پہلا لفظ ہی پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ قرآن میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں پہلا لفظ ہی پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ہے۔ تو یہ تو پڑھنا پڑھانا یہ تو مسلمان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کا ہمارا نوجوان، آج کا ہمارا بوڑھا انسان، آج کا ہمارا بچہ، اس کو دیکھا جائے تو وہ پڑھنے اور پڑھانے سے دور بھاگتا ہے۔ یاد رکھیے یہ علم جو ہے یہ مومن کا ایک گم شدہ خزانہ ہے، اسے جہاں سے بھی ملے اسے لے لیجئے۔ اور وہ آپ نے دوسری حدیث مبارکہ تو سنی ہے کہ مومن جو ہے یہ گود سے لے کر گور تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ 20 سال پڑھ لیا تو بڑا کافی ہو گیا، 30 سال پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، اور پھر جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے آگے سے رپلائی دیتے ہیں میرے بھی چٹے ہو گئے نے، میں نے تو آج تک نہیں سنا، میرے بھی وال چٹے ہو گئے نے، میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ مولانا آپ یہ بات کر رہے ہیں آج تک تو ہم نے سنی نہیں ہے۔ ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات میری نظروں سے نہ گزری ہو، یہ بات نہیں کہتے، بلکہ آگے سے رپلائی ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنی عمر پڑھا ہے، آج تک ہم نے تو ایسا نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کون سی کتاب کو پڑھ لیا ہے اور آپ ہمیں سمجھانے آ گئے۔ تو یہ باتیں، یہ جو ہماری ایک سوچ کا زاویہ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات چلی ہے علم سے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب سنا تو پوچھا، اے عائشہ بتاؤ یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ پھر عائشہ سنو، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی بات؟ فرمایا کہ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیتا ہے جائز کاموں میں، جائز باتوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو 60 سالہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیں کہ ایک جائز کام کرنا اپنے مسلمان بھائی کا اور اس سے اس کا دل خوش ہو رہا ہو تو 60 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ نے سنا، اسے یاد کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق آپ پوچھتے ہیں اے بیٹی بتائیے کہ وہ راز و نیاز کی باتوں میں سے وہ کیا بات تھی جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے آپ کو بتائی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا۔ جب بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق آپ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی کہ اے میرے باپ، آپ کو یہ اتنی بڑے واقعہ، اتنی بڑی بات بتائی ہے، اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی اس واقعے کی، اس بات کے جو دوسرا پہلو ہے اس پہ غور نہیں کیا کہ جو بندہ ایک جو ہے وہ مسلمان بھائی کے دل خوش کرتا ہے اس کو 60 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ تو جو کسی کی دل آزاری کرتا ہے، تو جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے، جو کسی کا دل دکھاتا ہے، اس کو پھر کتنا گناہ ملتا ہوگا۔ جب دل کو خوش کرنے کا اتنا ثواب ہے تو دل آزاری کا سبب اس کی پکڑ بھی تو اتنی سخت ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارے ہاں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے؟
ہم اس کو غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس سے بڑا ایفیکٹ جو ہے، اس سے بڑا فیکٹ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے شریعت کو اپنی عقل کے تابع ٹھہرا دیا ہے۔ وہ کیسے کہ جو بات ہماری عقل میں آتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ شریعت ہو سکتی ہے، اور جو بات ہماری عقل سے اوپر ہو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اس بات سے بھی منع کر رہا ہے۔ پھر ہم آڑ کس چیز کی لیتے ہیں، سہارا کس چیز کا لیتے ہیں، نہیں نہیں دین تو بہت بڑا وسیع ہے، یہ کیسے منع ہو سکتا ہے۔ پھر ہم سہارا اس چیز کے لے لیتے ہیں کہ اسلام تنگ نظری کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا، اسلام تنگ نظری نہیں ہو سکتی اسلام میں، پھر ہم اس چیز کا سہارا لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کانسیپٹ، اس کو ڈیلیٹ کیجئے اپنے مائنڈ سے، اس کو ختم کیجئے کہ شریعت ہماری عقل کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری عقل میں بات آئے وہ شریعت ہے، جو ہماری عقل سے اوپر ہو وہ شریعت نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ کو ڈیلیٹ کیجئے۔ شریعت تو ہے ہی وہ جو ہماری عقل میں نہیں سما سکتی۔ ہماری عقل میں شریعت سمائے، قرآن سمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہماری عقل سے مافوق ہے وہ شریعت ہے، وہ دین اسلام کی باتیں ہیں۔ لہٰذا اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ جو شریعت، جو عقل میں بات آتی ہے وہ شریعت میں ہے، جو عقل سے باہر ہے وہ شریعت میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کنسپٹ وہ سراسر غلط ہے۔ تو بات چلی تھی دل آزاری سے، تو متقین کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں متقین؟ وہ لوگ کہ جو لوگوں کی دل آزاری کا سبب نہیں بنتے، اپنے آپ کو لوگوں کی دل آزاری سے بچاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا یہ جو باطنی امراض ہیں، اولیاء اللہ کے قریب کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں اور آپ ہم اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے ایک اللہ کا نیک بندہ قریب ہوتا ہے۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہے تو وہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے اور ہم نمازیں پڑھ کے سب کچھ کر کے ہم اللہ کے قریب اتنا نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اپنے آپ میں؟ اللہ تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو فرماتا ہے اے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کبھی معرفت الہی میں اپنے آپ کو کھویا ہے؟ کبھی معرفت الہی میں اپنے آپ کو گم کیا ہے کہ وہ رب تعالی کہ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کبھی اسے ڈھونڈا ہے ہم نے؟ کبھی ڈھونڈا ہو ہم نے؟ کبھی اس کی تلاش میں، کبھی اس کی جستجو میں؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آنکھیں ہماری آنکھیں ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، ہم ان آنکھوں کی مدد سے سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جب ان آنکھوں میں سرما لگائیں تو وہ سرما ہم نہیں دیکھ سکتے آنکھوں میں، لیکن ہاں دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں میں سرما، لیکن وہ ایک ذریعہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک ذریعہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ ذریعہ وہ شیشہ ہے کہ جب ہم اپنے سامنے شیشہ رکھیں تو تب ہم اپنی آنکھوں میں سرما بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب معرفت الہی میں آپ جائیں، جب معرفت الہی کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ذریعہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان معرفت الہی کا حصول پا لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سے آئیڈیاز وہ غلط ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان آئیڈیاز کو، ان خیالوں کو، ان کنسپٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ان خیالوں کو اپنا لیا ہے، اور ان خیالوں کے سہارے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان خیالوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تو ہمارے ہاں ایک ذہن دے دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ایک ذہن دے دیا گیا ہے کہ اللہ والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ ننگ ملنگ جو کپڑوں سے آری ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟
हम उन्हें एक हकारत की नजर से देखते हैं, और फिर जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म हो उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी कि एक हम मिनिस्टर की करते हैं, जितनी कि एक हम दुनियादार की करते हैं। ये आइडियाज हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं। आज से पहले चले जाए, 100 साल पहले चले जाए, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। 200 साल पहले चले जाए, इनका वो मर्तबा नहीं था जो आज हमने इनको दिया हुआ है। इनकी वो जगह नहीं थी जिस जगह पे आज हमने इनको रख दिया है। आज हम बदकिस्मती से मैटीरियलिस्टिक मादा परस्ती की तरफ चले गए हैं। मादा परस्ती का दौरा हमने अपना लिया है। हमने समझे बस हर चीज पैसा ही है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने हाथों दफना के आते हैं, लेकिन कब्र में उतार के आते हैं खाली हाथ, सिवाय कफन के कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम दर से इबरत नहीं पकड़ते, हम उससे सबक नहीं लेते कि भाई खाली हाथ कब्र में जाना है, आमाल कब्र में जाने हैं। वो आमाल बुरे करते जाएं, वो भी कब्र में जाएंगे, लेकिन वो पकड़ का सबब बनेंगे, वो आजाब का सबब बनेंगे। आमाल सालिहा करते जाएंगे, लेकिन वो कब्र में आसानियों का सबब बनेंगे, राहतों का सबब बनेंगे, वो तकलीफों का सबब नहीं बनेंगे। उन आमाल सालिहा की बदौलत हम जन्नत में जाएंगे। तो ये अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह के नेक बंदे कौन है? वो तकवे वाले हैं, वो तकवे वाले हैं, वो परहेजगार हैं, वो तरीकत पे चलने वाले हैं। याद रखिए, शरीयत पे तो हम लोग चलने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। कोई 60% चलता है, कोई 70%, कोई 80% शरीयत पे अपने आप को चलाता है। लेकिन मजा तब है जब तरीकत पे चलें, और तरीकत पे चलना वो किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तरीकत पे चलना है तो फिर अल्लाह वालों की नजरों में, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना है। और अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का फायदा क्या है? यक जमाना सोहबत औलिया, यक जमाना सोहबत औलिया बेहतर अज सद साला इबादत बेरिया, कि एक लम्हा अल्लाह के नेक लोगों के पास बैठना वो 100 साला बेरिया इबादत से बेहतर है। ऐसी इबादत की जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म की रियाकारी नहीं है। फरमाया वो इबादत, उस इबादत से जो है वो एक लम्हा अल्लाह के नेक लोगों के पास बैठना ये बेहतर है। तो ये चंद एक बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, मुआशरे के हवाले से और नेक लोगों के किरदार के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह हम अगले जुमातुल मुबारक में समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।